بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم حضرت ام ہانی کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین اندر آئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی سینہ مبارک کو چاک کر کے کلبہ اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقسام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے جرمٹ میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں۔ ان کے بارے جانکاری حاصل کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جاننا انسان کی ہمت ہی نہیں۔ اس کے آگے ہم نبی اکرم کی معراج سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم اس کے پاس گئے تو فرشتے نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، اے جبرائیل، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی اکرم سے فرمایا، محمد کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد رسول اللہ نے بے شمار فرشتوں سے ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کے ارد گرد لا تعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم حضرت آدم کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے، جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے۔ نبی کریم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کی دائیں جانب وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر نہ کی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکالیف میں بھی تھے۔ آپ نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوئے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو تو نیک کام کرنے کے بارے میں بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ یہاں نبی کریم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور، بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا، اے نبی، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لا تعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی کریم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل مزید کہنے لگے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ رسول اللہ آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل حضرت محمد کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے۔ حضور اکرم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملے۔ اس کے بعد حضور اکرم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ نے جہنم کا دردناک عذاب ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے۔
تھے جو اللہ کی عبادت میں سر جھکائے تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ 5ویں آسمان کی طرف گئے۔ 5ویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر رسول اللہ آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے جہاں پر لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی اکرم نہ جانتے تھے۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ یہاں رسول اللہ نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت اسرافیل ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ پھر نبی اکرم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس کے اوپر جنت المأویٰ ہے جس کا ذکر سورہ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش کو دیکھا جو کہ کسی اور جگہ موجود نہ تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم اور حضرت جبرائیل آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور عرض کی اے اللہ کے نبی اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر رسول اللہ آگے بڑھ گئے تو آپ کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے آگے بڑھے تو آپ کے ارد گرد نور ہی نور پھیلتا گیا جہاں پر نبی کریم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ پاک نے نبی کریم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز کا تھا۔ اس کے بعد آپ کا یہ سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ کو زمین پر لایا گیا تو آپ کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم کو یہ سارا سفر چند لمحوں میں کروایا گیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی بندہ نوری رفتار یعنی بجلی کی سی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں اور براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی۔ اسی طرح براق کو کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی نظر آتی ہے۔